www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ مبارک مہینہ، اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور وہ فضائل اکثر آپ حضرات نے سن رکھے ہیں۔ ایک فضیلت اس میں یہ بھی آتی ہے، روزے دار کا روزہ کھلوانا۔ کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس پر بہت بڑا اجر ثواب آتا ہے۔ حدیث شریف میں اس میں یہ آتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو مغفرت تو بہت بڑی چیز ہے، اور مغفرت سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ مغفرت کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے تو مانگتے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے مانگی ہے، اور اپنے لیے بھی مانگی ہے، حالانکہ ان کی مغفرت ہے نبیوں کی، لیکن پھر بھی مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، نہ انسان اس کو اپنے وسائل اور ذرائع اور اپنے قوت یا طاقت اس کے زور پر نہیں حاصل کر سکتا۔ روزہ کھلوا دو اخلاص کے ساتھ، دکھاوا نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، احسان جتانا بھی نہ ہو، پھر ہے۔ اور یہ آتا ہے کہ جہنم سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے گردن اللہ آزاد کر لے گی۔ تو یہ تو معمولی انعام تو نہیں ہے، لیکن بڑی معمولی سی نیکی پر اتنا بڑا انعام ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت، غربت تھی بہت زیادہ، ہمارے پاس اتنا کہاں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو کھلا سکیں، تو یہ اجر ثواب تو بڑا مشکل، ہم محروم رہ جائیں گے اس سے۔ انہیں یہ فکر ہو گئی، اتنی غربت تھی صحابہ میں کہ اپنے گھر میں ہی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو افطار روزے دار کو کیسے کھلائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر اسے لسی بھی پلا دی، لسی کا مطلب ہے کہ دودھ بھی نہیں ہے، پانی اور دودھ ملا ہوا، ملاوٹی چیز دے دی تم نے صرف روزہ کھلانے کے لیے، دودھ نہیں ہے، دودھ تھوڑا ہے، پینے والے کئی ہیں، تو اس کی لسی بنانی پڑتی ہے۔ اپنے گھر میں بھی کئی ہیں تو لسی بنانی پڑتی، تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ تو صرف لسی پلائی یا پانی پلا دیا، کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھا، کھجور کا ٹکڑا تھا، بس اتنا کھلا دیا اور روزہ کھلوا دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ اجر ثواب دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھلا دیا، اتنا تھا کہ کھانا بھی کھلایا، افطار بھی کرایا، پھر تو اور بہت زیادہ اجر ثواب بڑھ جاتا ہے اس کا، پھر بہت زیادہ ثواب بڑھتا ہے۔ اب اس میں ایک خاص بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو آ رہا ہے روزہ کھلوانا،
یہ عموماً ایسے لوگوں کو ہوتا ہے، روزہ کھلوائے ہی اس کو جائے گا جس کے پاس خود کھانے کو نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب روزہ ہوتا ہے، افطاری ہوتی ہے، تو ایک پلیٹ اس گھر میں بھیج دی، ایک پلیٹ اس گھر میں بھیج دی، ایک محلے میں بھیجتے ہیں۔ اچھی بات ہے ویسے تو، لیکن غور کریں آپ تو اس میں رزق بہت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں افطاری بنی ہوتی ہے، تو ہم گھروں میں بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے، وہ ضائع چلا جاتا ہے، وہ کوڑے کے ڈبے میں پھینکتے ہیں، شہری تک خراب ہو جائے گا، اگلے دن خراب ہوگا، اتنا کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیونکہ ہماری سطح کے جتنے لوگ ہیں دائیں بائیں ویسے ہی لوگ رہتے ہیں، تو ہمارے اپنے دسترخوان پر ہوتا ہے، کھجور بھی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، زمزم ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، پکوڑے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، تو بس وہ کھا کر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کھانے بیٹھ جائیں گے تو نماز نکل جائے گی، مسجد میں پہنچنا ہے، نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور بعد میں کھانے کے لیے کھانا روٹی سالن چاول پکے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے بھیج دیا، یہ جذبہ تو بھیجنے والے کا اچھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر فائدہ دیکھیں تو وہ جو حدیث میں چیز بیان ہو رہی وہ تو حاصل نہیں ہو رہی اس کو۔ وہ تو روزے دار کو افطار کرانا جو کر نہیں سکتا تھا، جیسے مسافر ہوتا ہے یا غربت ہے اس کے ہاں بہت زیادہ، ایسی جگہوں میں رہ رہے ہیں، سیلاب زدہ ہیں، آفت زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، نکال دیے گئے ہیں گھروں سے بمباریاں ہو کر، جنگوں سے، جیسے اس وقت دنیا میں آپ کے سامنے ہی ہیں حالات، ان کو کھلانا چاہیے۔ تو یہ جو آپ دیتے ہیں محلوں میں، گھروں میں، اور اتنے اتنے گھروں کو سب کو دیتے ہیں، وہ اکثر ضائع جاتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور آپ کا بھی مشاہدہ اور تجربہ ہوگا اس بات کا، آپ کے اپنے گھر میں بھی، کہ آپ کو جب ایک پلیٹ بھیج دے گا کوئی تو آپ نہیں کھا سکتے، اپنے ہی پاس اتنی افطاری ہوتی ہے، تو یہ رزق کا ضیاع ہے۔ بس اتنا پکائیں جتنا آپ کھا سکتے ہوں، بس بھیجنے والے ہاں راشن غریبوں کے یہاں پہنچا دیں، ضرورت مندوں کے یہاں، رشتہ داروں میں، محلے میں، علاقے میں، کہاں کہاں غریب ہے اسے پہنچائیں، اس لیے کہ یہ روزہ کھولے یا یہ سحری کھا کر روزہ رکھے، تو یہ جو حدیث والے فضائل ہیں یہ انشاءاللہ اسے حاصل ہوں گے۔ تو میرے گھر میں اگر کوئی بھیج دے پلیٹ بھر کر تو یہ ثواب ادر نہیں، اللہ کا شکر ہمارے گھر میں بھی موجود ہوتا ہے، اور ہم بھر کر بھیج دیں اپنے ساتھ کسی کے گھر میں تو یہ ادر ثواب ملنے والی چیز وہ والی نہیں ہے جو حدیث میں، ثواب ملے گا، ہلکا پھلکا مل جائے گا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا اس سے کوئی گناہ ملے۔ لیکن اگر غریب موجود ہیں اور انہیں چھوڑ کر مالدار کو بھیج رہا ہے تو پھر تو گناہ بھی ملتا ہے، پھر تو امکان ہے کہ بس سب رہنے دو جیسے چل رہا ہے، چھیڑو نہیں زیادہ۔ تو گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی گردن جہنم سے تو یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ثواب کمانے کی چھوٹے چھوٹے راستے ہمیں بتائے کہ معمولی سا عمل اور ایسا اس کا اجر ثواب کہ جس کا بدل کوئی نہیں مل سکتا، کوئی دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ مغفرت بھی اللہ ہی کرتا ہے، جہنم سے بچانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کام غریب کو روزہ کھلوانا، اس کے گھر راشن پہنچانا خاموشی سے ہونا چاہیے، ریا کا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہاں اس لیے دکھاوا کر سکتا ہے کہ میں اگر کھلم کھلا کروں تو
تو شاید اور لوگ بھی میری وجہ سے کریں گے، تو پھر اس نیت سے اگر کرتا ہے تو اس کا اجر ثواب اپنے آپ کو بھی جو کر رہا ہے اس کا بھی ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کر دوسرے کریں گے اس میں سے بھی اسے اجر ثواب ملے گا۔ ایسی صورت میں تو کھلم کھلا کر سکتا ہے، جہاں یہ دیکھتا ہو کہ لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے اور میں کروں گا تو لوگوں کو بھی توجہ ہو، میں اکیلا سب کو نہیں دے سکتا، اور بھی دیں، تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے معاملہ، کہ نیت اس کی بالکل خالص ہو، ریا کا اس میں اگر خیال آئے بھی تو توبہ استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، کرے صرف اللہ کے لیے، کہ میں نے نہ ان سے کوئی اجر ثواب لینا ہے، نہ ان سے میں اپنے آپ کو سلام کروانا ہے، نہ میں نے ان سے کوئی شکریہ کی توقع ہے کہ میری شکر گزاری کریں، میں راستے سے گزروں مجھے سلام کریں۔ اتنی بھی اگر اس کے دل میں آ گئی کہ میں انہیں دے رہا ہوں تو یہ مجھے کل کو سلام کریں، عزت کریں، تو اس نے اجر ثواب برباد کر دیا۔ وہ سلام کرے یا نہ کرے، وہ عزت کرے یا نہ کرے، تم اللہ کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو بس۔ اتنے اعلیٰ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ کہیں موجود نہیں، یہ نبی ہی سکھاتے ہیں اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، دین پر عمل کی توفیق بھی دے، اور ریاکاری سے، دکھاوے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے، اور امت میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ بہت زیادہ انتشار ہے امت میں، اس کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک عطا کرے، مضبوطی عطا کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، کچھ کی وفات ہو گئی، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی پریشانیاں